بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عثمان نوری صاحب زیدہ مجدہ اور محترم حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، نور القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام یہ 12 روزہ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہیں. جیسے علامہ صاحب نے آپ احباب کے سامنے ارشاد فرمایا کہ آج تیسری شب ہے. آپ لوگوں کے لیے بھی خوش نصیبی ہے، اور جن احباب نے کوشش کر کے یہ 12 روزہ محفل کا انعقاد کیا ان کے لیے بھی خوش نصیبی ہے. اللہ کریم سب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. آج کا میرا عنوان معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہے. اسی مناسبت سے ہی آپ احباب کے سامنے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دعا فرمائے کریم اللہ مجھے عرض کرنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی. لیلا، رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے نشانیوں کو رکھا ہے. لنریہ من آیاتنا، اور ہم نے سیر اس لیے کرائی ہے تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک کریم اللہ وحدہ لا شریک سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. اور مفسرین نے تو یہاں پر یہ بھی فرمایا اس انہو کے اندر جو ہو ضمیر اس کا مرج مصطفیٰ کی ذات ہے. فرمایا کہ بے شک وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنے والے بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں. تو بہرحال اللہ کریم وحدہ لا شریک نے معراج کے ذکر کرنے سے پہلے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا ہے
وہ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ معراج کا ذکر کرنے سے پہلے کریم اللہ نے اپنی پاکی بیان کی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس ذات نے اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی۔ تو پہلے اپنی پاکی بیان کرنے کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کریم وحدہ لا شریک اپنے محبوب کا معراج والا معاملہ شروع کر دیتا، معراج کو ہی ذکر کر دیتا، لیکن پہلے کریم اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی پاکی بیان فرمائی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس ذات نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی ہے وہ کوئی عام نہیں، وہ معیوب نہیں، وہ اللہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ پاک ذات نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے۔ اسرا بعبدہ، اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ اب یہاں پر کریم اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اسرا، سیر کرائی کریم اللہ وحدہ لا شریک نے، یہاں نہیں فرمایا کہ سرا وہ خود سیر کرنے کے لیے، یہ کریم اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ کریم اللہ نے فرمایا اسرا، اس پاک ذات نے اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی ہے۔ بعبدہ، یہاں پر تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ عبد کی قسمیں بہت زیادہ ہے، لیکن اس عنوان کے مطابق یہاں پر فرمایا کہ عبد کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے عبد رقیق، ایک ہے عبد عابق، اور ایک ہوتا ہے عبد معزون۔ عبد رقیق اس عبد کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے آقا و مولا کی مکمل طور پر ملکیت میں ہو، جیسے عام مسلمان ہیں، عام مومنین ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کریم وحدہ لا شریک کی ملک میں ہیں، اور جیسے کریم اللہ فرماتا ہے ویسے وہ مومنین کرتے ہیں۔ ایک ہے عبد عابق، عبد عابق وہ غلام ہوتا ہے جو اپنے آقا و مولا سے بھاگا ہوا ہو، اپنے آقا و مولا کی بات نہ ماننے والا ہو، جیسے کافر ہیں۔ اب کافر انسان کے اندر تو شامل ہے نا، کریم اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے ایمان لے آؤ۔ یہ ساروں کے لیے حکم تھا، چاہے کوئی یہودی ہیں، چاہے کوئی عیسائی ہے، کوئی بھی ہیں، یہ سب کے لیے حکم ہے کہ وہ ایمان لے کر آئیں۔ لیکن اگر وہ ایمان قبول نہیں کرتے تو وہ عبد عابق ہیں، وہ بھاگے ہوئے غلام ہیں۔ تو تیسری جو قسم بیان فرمائی ہے وہ ہے عبد معزون۔ عبد معزون سے مراد وہ عبد ہے، وہ بندہ ہے جو اپنے آقا و مولا کی پوری قدرت، پوری طاقت، پورا حکم پر مکمل طور پر اس کو کریم اللہ وحدہ لا شریک آزادی دے، حکم دے، اور پھر اپنے آقا و مولا کا ہر حکم بجا لائے، اور پھر آقا و مولا اس کو اتنی طاقت اور اتنی شان عطا کر دیتا ہے کہ پھر کام بندہ کرتا ہے، وہ حقیقت میں کام عبد کرتا ہے، حقیقت میں آقا و مولا کا ہی حکم ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب کو عبد معزون بنایا کہ جو کام میرے مصطفیٰ کریم کرتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کا ہی کام ہوتا ہے، وہ اللہ کی ہی حکم کی بجا آوری ہوتی ہے۔ مثلا اللہ کریم وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ اے محبوب جب آپ نے کنکریوں کو پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عبد معزون بنایا ہے، کنکریاں محبوب پھینکے، اللہ فرمایا محبوب آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی ہیں۔ تو وہ اللہ اپنے محبوب کو عبد معزون بنا کر یہ بتلا رہا ہے کہ میرا محبوب کا ہر کام کرنے والا بے شک میرا محبوب ہو، کرتا وہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ کام میں اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ اور کسی مقام پر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو شخص میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اطاعت میرے مصطفیٰ کی۔ ادھر فرمایا حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ میرے محبوب پر نہیں بلکہ وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔
اب اپنے محبوب کے ہاتھوں کو کریم اللہ نے بھی اپنے ہاتھ قرار دیے ہیں. یہ عبد معزون. ادھر فرمایا اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی. کب؟ لیلا، رات کو. علماء فرماتے ہیں لیلن کے اوپر جو تنوین ہے یہ تنوین تقلیل کے لیے ہے. رات کے کچھ حصے میں اللہ کریم وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے. وہ کچھ حصہ، رات کا تھوڑا سا حصہ تھا جس رات کے حصے کے اندر اللہ کریم وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی، اور پھر مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمانوں تک سیر کرائی، پھر آسمانوں سے لے کر لامکان تک سیر کرائی. فرمایا جتنی بھی سیر اللہ کریم وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو کرائی ہے نا، فرمایا یہ رات کا کچھ حصہ تھا، تھوڑا سا حصہ تھا جس حصے کے اندر کریم اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو اتنی زیادہ سیر کروائی ہے، اتنی زیادہ سیر کروائی ہے. اب یہاں پر قرآن کریم کے اندر اللہ کریم وحدہ لا شریک نے معراج کا ذکر کیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جو علامہ خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فوائد الفواد کے اندر لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ معراج 3 قسم کی ہے. 3 قسم کے معراج. ایک کو کہتے ہیں اسراء، جو اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے. فرمایا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جو مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تک ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے. جو آسمانوں سے لے کر لامکان تک میرے محبوب نے سیر کی ہے اس کو اعراج کہا جاتا ہے. اور کریم اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کی اس آیت کریمہ کے اندر بھی ان تینوں کا ذکر کیا، اشارہ کیا. محققین فرماتے ہیں سبحان اللہ سے لے کر الذی بارکنا حولہ تک اللہ نے اسراء کو بیان کیا ہے. لنریہ من آیاتنا میں کریم اللہ نے معراج کو بیان کیا ہے. اور انہ هو السمیع البصیر کے اندر کریم اللہ وحدہ لا شریک نے اعراج کو بیان کیا ہے. جیسے ادھر 3 حصے تھے معراج کے، فرمایا ادھر کریم اللہ وحدہ لا شریک نے وہ حصے ہی بیان کر دیے. فرمایا 3 معراج کی قسمیں، ایک کو اسراء، ایک کو معراج اور ایک کو اعراج کہا جاتا ہے. ادھر جناب والا آیت کریمہ کے اندر اشارہ بھی اسی 3 حصوں کی طرف کیا. اچھا یہ 3 حصوں کی طرف اشارہ کیوں کیا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمان، پھر آسمانوں سے لے کر لامکان، یہ 3 حصے کیوں ہیں؟ یہ 3 حصوں میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں ہوئی؟ ادھر محققین فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں تو بڑی ہیں، لیکن میرے محبوب کی جو خاص صفتیں ہیں وہ بھی 3 ہیں. میرے محبوب کی جو خاص صفتیں ہیں وہ بھی کتنی ہیں؟ اونچے آواز سے بولو. میرے محبوب کی جو خاص صفتیں ہیں وہ بھی 3 ہیں. ایک صفت میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ ہے بشریت. دوسری صفت میرے محبوب کی وہ ہے نورانیت. اور تیسری قسم میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے فرماتے ہیں وہ ہے حقیقت محمدیت. اونچی آواز سے بولو. قسمیں بھی 3، شانیں بھی 3 جو معروف ہیں. پہلی شان میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا ہے؟ بشریت. اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. فرمایا جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کریم اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے، جس کو اسراء کہا جاتا ہے، وہ میرے محبوب کی شان تھی، صفت تھی بشریت والی. اور میں وہ بشریت والی صفت کے ساتھ کریم اللہ نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی ہے. کس شان سے؟ شان بشریت سے. یہ شان بشریت سے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کیوں سیر کروائی ہے؟ یہ سیر اس لیے کروائی ہے کہ جب مسجد اقصی کی سیر کرنے کے بعد میرے محبوب نے لوگوں کو بتانا ہے نا، تو لوگ کہیں گے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کریں گے آقا آپ نے سیر کی ہے،
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے بالکل میں نے سیر کی ہے۔ اب ان لوگوں نے، دنیا والوں نے مسجد اقصی کو دیکھا ہے، اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر سوال کریں گے نا تو میرے محبوب ان کو جواب دیں گے۔ یہ مقام بشریت تھی کہ میرے محبوب براق پر سوار ہو کر مسجد حرام سے سفر شروع کیا، مسجد اقصی تک تشریف لے کر گئے۔ میرے محبوب وہاں ایک بشریت والا لباس پہن کر پھر تشریف لے کر گئے، وہاں جا کر انبیاء کرام علیہ السلام کو وہاں نماز بھی پڑھائی۔ اور میرے محبوب کے جانے کا جو سفر ہے وہ میرے محبوب جب بیان کریں گے، لوگ اعتراض کریں گے، سوال کریں گے کہ آپ نے جو معراج کی ہے، سفر کیا ہے، تو مسجد اقصی کے متعلق آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ سارے کے سارے مسجد اقصی کو اچھے طریقے سے جانتے پہچانتے تھے، مسجد اقصی کی علامات وہ جانتے تھے، پتہ تھا ان کو۔ میرے محبوب جب یہ بات ارشاد فرمائیں گے نا، میرے محبوب کی بارگاہ میں وہ آ کر عرض کریں گے، سوال کریں گے، تو میرے محبوب ان کو اچھے طریقے سے بتا بھی سکیں گے، ان کو اچھے طریقے سے جواب بھی دے سکیں گے۔ ہر چیز مسجد اقصی کی وہ جانتے تھے، ہر چیز کے متعلق ان کو پتا تھا۔ تو میرے محبوب کو کریم اللہ وحدہ لا شریک نے پہلے یہ معراج بیان فرمائی، اور قرآن کے اندر بھی کریم اللہ وحدہ لا شریک نے ابتدا کے اندر اسی چیز کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اللہ کریم وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے۔ جب میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، میرے محبوب نے اعلان کر دیا، وہ آ کر کہتے ہیں کہ آپ نے سیر کی ہے؟ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں بالکل میں نے سیر کی ہے۔ انہوں نے آ کر ہی سوال کیا، یہ بتائیے کہ آپ نے بیت المقدس کے اندر تشریف لے کر گئے؟ میرے محبوب نے فرمایا بالکل۔ تو آپ بتائیں کہ بیت الاقصی، یہ مسجد اقصی کیسی تھی؟ ان کے بالے کتنے تھے؟ ان کے جناب دیواریں کیسی تھیں؟ ان کی علامات کیسی تھیں؟ اللہ کریم نے پوری کی پوری مسجد اقصی کو میرے محبوب کے سامنے رکھ دیا۔ فرمایا محبوبہ آپ دیکھتے جائیں اور ان کو جواب عطا فرماتے جائیں۔ عقیل بن ابی طالب، ان کے گھر کے قریب ہی اللہ کریم وحدہ لا شریک نے اس مسجد کو رکھ دیا۔ محبوب آپ اپنی آنکھوں سے اس مسجد کو دیکھتے رہیں، جو بھی سوال کرتے رہیں آپ ان کے سوالوں کا وہ جواب عطا فرماتے رہیں۔ دیکھیے جب ایک مہمان کسی کے گھر میں جاتا ہے نا، کسی کمرے کے اندر اگر پوری رات بھی سو لے تو کبھی بھی اس کے ٹی آر شمار نہیں کرتا، گنتا نہیں، اس کے گارڈر شمار نہیں کرتا۔ اب یہ نہیں دیکھتا کہ جناب اس کی چھت پہ کیا لگا ہوا ہے، اگر بالے تھے تو کتنے بالے لگے ہوئے ہیں، یہ شمار نہیں کرتا۔ مہمان کا یہ کام نہیں ہے۔ میرے محبوب وہاں تشریف لے کر گئے، وہاں آ کر آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی ہے، امامت فرمائی ہے۔ خود میرے محبوب فرماتے، جو مسلم شریف کی پہلی جلد صفحہ 94 کے اوپر موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا تو اس وقت میرا گزر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر انور پر ہوا ہے۔ میں نے کیا دیکھا ہے؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اپنی قبر کے اندر وہ کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی میں پہنچا ہوں، وہاں جا کر میں نے انبیاء کی امامت کروائی ہے، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بھی پہلے مسجد اقصی کے اندر جلوہ افروز تھے۔ دیکھا کدھر تھا؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قبر مبارکہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب میرے محبوب مسجد اقصی میں تشریف لے کر گئے تو میرے محبوب کے جانے سے بھی پہلے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہاں پر موجود ہے۔ خود میرے محبوب نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وہاں پر موجود تھے۔ اچھا یہ دیکھیے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو اپنی قبر مبارکہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، ادھر مسجد اقصی میں میرے محبوب کے جانے سے بھی پہلے پہنچے ہوئے، حالانکہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تو دنیا سے پردہ کر چکے تھے، اپنی قبر مبارکہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہاں کیسے پہنچے؟ میرے محبوب سے بھی پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ الیواقیت والجواہر کے اندر تو کمال کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کریم اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت ہے، یہ طاقت ہے۔ فرمایا کہ کریم اللہ چاہے
تو ایک جسم کو دو جگہ پر بیک وقت حاضر فرما سکتا ہے. فرماتے شہود الجسم الواحد فی مکانین فی آن واحد. فرمایا ایک ہی وقت کے اندر دو جگہوں پر ایک جسم کو حاضر کر سکتا ہے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کہ اگر ملکہ بلقیس کا تخت آصف بن برخیا آنکھ جھپکنے سے پہلے سلیمان پیغمبر کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے تو کریم اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب کو معراج بھی کروا سکتا ہے اور ایک جسم کو دو جگہوں پر حاضر بھی فرما سکتا ہے. ادھر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنے مزار مبارکہ میں نماز پڑھ رہے تھے. تو یہاں تو ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں اپنے اپنے روزے میں اپنے اپنے مزارات میں اپنے اپنے قبروں میں وہ زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ خود فرماتا ہے شہداء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، لیکن زندہ بندہ ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتا، ان کی آواز کو بھی سمجھنے کے لیے طاقت اور ہمت نہیں رکھتا. زندہ بندہ فوت شدہ بندے کی آواز سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتا. بخاری کی حدیث ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا، عام انسان جب فوت ہو جاتا ہے، اذا وضعت الجنازۃ فاحتملها الرجال على اعناقهم وان كانت صالحة قالت قدموني وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين تذهبون بها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق. فرمایا کہ جب نیک بندہ فوت ہو جائے نا، اس وقت جناب والا اپنے چار پائی کو ٹھانے والے لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے آگے لے چلو، میرا مقام آگے ہے. اگر وہ نیک نہیں ہوتا تو اپنا مقام دیکھ کر وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، ہائے ہلاکت، ہائے افسوس، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. میرے آقا فرماتے یسمع صوتها کل شیء. فرمایا اس مرنے والے کی آواز ہر شے سنتی ہے سوائے انسان کے. زندہ بندہ جو انسان ہے وہ نہیں سن سکتا، انسان کے علاوہ ہر شے سنتی ہے. محبوب کی بارگاہ میں یہی سوال ہوا حضور زندہ بندہ مرنے والے کی آواز کیوں نہیں سن سکتا؟ میرے محبوب نے فرمایا وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَصَعِقَ. اگر زندہ بندہ مرنے والے کی آواز کو سن لے تو بے ہوش ہو کر گر جائے گا، مر جائے گا. مرنے سے بچانے کے لیے کریم اللہ نے مرنے والے کی آواز کو زندہ لوگوں کے کانوں تک نہیں پہنچنے دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے والا چلا گیا، وہ فوت ہو گیا، مر گیا، مٹی میں مل گیا، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے. ادھر میرے آقا فرماتے ہیں جو مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر مبارکہ سے گزرا، نماز پڑھ رہے تھے، جب بلکہ مسجد اقصی میں پہنچا ہوں تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہاں پر جلوہ افروز تھے. اب دیکھو اپنی قبر سے وہاں کیسے پہنچے، کتنا جلدی کیسے پہنچے. ایک بات تو یہ ہے کہ ایک جسم ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر موجود ہو سکتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر قبر مبارکہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے میرے محبوب کے جانے سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مسجد اقصی کے اندر جلوہ افروز تھے، تو پتہ چلا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرنے والے کی قوت زندہ لوگوں سے بھی زیادہ کریم اللہ فرما دیتا ہے. اور خود جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، تفسیر ابن جریر کے اندر موجود ہے، ابن کثیر کے اندر موجود ہے، جبرائیل پاک خود فرماتے ہیں قال جبرائیل صلی خلفک کل نبی. فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے بعثہ اللہ عز وجل، جس کو بھی اللہ کریم نے دنیا میں بھیجا ہے، ہر نبی نے میرے محبوب کے پیچھے نماز ادا کی ہے، اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہے. اب دیکھو میرے محبوب کریم علیہ السلام معراج کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے، اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی وہاں پر امامت فرمائیں، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام میرے محبوب کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائیں. کتنا مقام ہے میرے مصطفیٰ کا. کتنے انبیاء کرام علیہ السلام تھے، لیکن سارے انبیاء کرام علیہ السلام مسجد اقصی میں میرے محبوب کے پیچھے کھڑے ہیں. سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت میرے محبوب کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں. مقام مصطفیٰ ہے. فرماتے پھر جس وقت میرے محبوب کریم علیہ السلام مسجد اقصی میں
نماز پڑھائی، امامت کروائی۔ امامت کروانے کے بعد میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر تشریف لے کر گئے۔ آسمانوں پر تشریف لے کر گئے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب میرے محبوب آسمانوں پر تشریف لے کر گئے، ادھر تفسیر ابن جریر کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر تشریف لے کر گئے۔ واقعہ بڑا طویل ہے لیکن بڑی اختصار کے ساتھ، کیونکہ مختصر وقت ہے۔ جب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر کرتے ہوئے میرے محبوب سدرہ پر پہنچے، سدرہ پر پہنچے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، آپ بتائیں کہ سدرہ یہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے یہ سدرہ؟ وہ فرماتے ہیں کہ سدرہ جو ہے نا، یہ عرش کی جڑ میں ایک بیری کا درخت ہے، جس درخت کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح ہے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہے۔ فرماتے کہ یہ وہ مقام ہے جس کو کسی نے بھی آج تک نہیں دیکھا، رب جانتا ہے۔ اور پھر رب نے کرم ایسے فرمایا کہ اس مقام تک اپنے محبوب کو پہنچا دیا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ پر پہنچے اور فرماتے کہ جب سدرہ پر پہنچے نا، تو اس وقت میرے سامنے بیت المعمور کو پیش کیا گیا، جو بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، قبلہ ہے، ان کا مرکز عبادت کا۔ وہ بیت المعمور جو کعبہ کے بالکل عین اوپر ہے، ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر سدرہ۔ اور پھر فرمایا بیت المعمور وہ جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ میرے آقا فرماتے کہ وہ میرے سامنے پیش کی گئی، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا فرماتے کہ میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، یہ سدرہ ہے، مقام سدرہ، اور یہاں پر 4 نہریں بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ 2 نہریں وہ ہیں جن کا تعلق جنت سے ہے، اور 2 نہریں وہ ہیں جو نیل اور فرات، دریائے نیل اور فرات، یہ 2 نہریں ہیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ بھی میں نے ملاحظہ فرمائی۔ اور پھر میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اوپر سفر کیا ہے، آسمانوں سے لے کر لامکان تک جب سفر کیا، ابھی راوی فرماتے ہیں جب میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر لامکان کا سفر کرنے لگے نا، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بے بس ہو کر کہنے لگے، فرماتے لو دنوت انملتن، اگر انگلی کے ایک پورے کے قریب بھی میں اوپر ہوا، چڑھا، اوپر کی طرف گیا، لاحترقت، محبوب میرے پر جل جائیں گے، میں اوپر نہیں جا سکتا۔ اب پہلا سفر وہ تھا میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو میرے محبوب کی شان بشریت تھی، تو آپ نے بشری لباس پہن کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے کر گئے۔ اب میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مقام نورانیت سے مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تک کا سفر کیا۔ جبرائیل بھی ساتھ ہے، جبرائیل بھی ساتھ ہیں، کیونکہ وہ بھی نور، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مقام نورانیت کے ساتھ آپ نے سفر کیا۔ لیکن اب مقام نورانیت کی انتہا ہے اور حقیقت محمدیہ کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ جب حقیقت محمدیہ کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے، جبرائیل جیسا سید الملائکہ وہ بھی عرض کرے لو دنوت انملتن لاحترقت، اگر میں ایک انگلی کے پورے کی طرح بھی اوپر ہوا، چڑھا، بلند ہوا، لاحترقت، میں جل جاؤں گا۔ جہاں جبرائیل بھی نہ جا سکے، میرے مصطفیٰ کریم کے سفر کی وہاں ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ ہے حقیقت مقام محمدیت کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے کر گئے۔ اب جبرائیل بھی پیچھے ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام لامکان تک جا رہے ہیں، لامکان تک جا رہے ہیں۔ کتنا؟ فرماتے ہیں دنا دنا، اتنے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہوئے، دنل جبار و رب العزہ ستد اللہ، اتنا کریم اللہ وحدہ لا شریک کے قریب ہو گئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرماتے ہیں حتی کان منہ قاب قوسین، فرمایا 2 نیزوں کے قریب جگہ تھی جہاں اللہ کریم وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ کریم پہنچ گئے، جہاں جبرائیل بھی نہ جا سکے وہاں میرے مصطفیٰ پہنچے۔ اور پھر
کیونکہ وقت بالکل قریب قریب آ چکا ہے جو مجھے وقت دیا گیا تھا۔ جب کریم اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پہنچے، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ یہاں مفسرین نے یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو رب کی جس صفت کے قریب سے گزرے، کریم اللہ نے وہی صفت میرے مصطفیٰ کریم کو عطا فرما دی ہے۔ جس صفت سے میرے محبوب گزرتے گئے، کریم اللہ وہ صفات میرے محبوب کو عطا فرماتا گیا۔ جس صفت کے قریب سے میرے محبوب گزرے، وہ ساری کی ساری صفات کریم اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ جب اپنے محبوب کو وہ صفات عطا فرما دی، ساری صفتیں جو صفات کریم اللہ وحدہ لا شریک کی تھی، جہاں جہاں سے میرے محبوب گزرے وہ ساری صفتوں کے مظہر میرے محبوب کریم بن گئے۔ کریم اللہ نے وہ ساری صفتیں میرے محبوب کو عطا فرما دی۔ راز و نیاز کی باتیں ہیں، آپ جانتے ہیں۔ ایک بات کا اشارہ کرتا ہوں، اللہ کریم وحدہ لا شریک نے تحفے کے اندر کتنی نمازیں دی تھی؟ 50۔ جب وہ نمازیں لے کر واپس آئے، ملاقات کس نبی سے ہوئی ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے تو نمازوں میں تخفیف ہوتے 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 باقی کتنی رہ گئی تھی؟ 5۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جو آج یہ سوال اٹھتا ہے کہ فوت شدہ بندہ زندہ لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا، اور فوت شدہ بندے سے مدد مانگنا چاہے انبیاء کرام علیہ السلام کیوں نہ ہو، لوگوں کے ہاں حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مردوں سے تم مدد مانگتے ہو، ان سے تم مدد مانگتے ہو۔ یہ بتاؤ کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جن کے توسل سے 45 نمازیں معاف ہوئی ہیں، وہ فوت شدہ تھے یا زندہ؟ اونچے آواز سے بولو۔ فوت شدہ تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بات مان کر میرے آقا واپس گئے کہ نہیں گئے؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے توسل سے 45 نمازیں معاف ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ جو اگر فوت شدہ بندہ اولیاء انبیاء کی مدد کے قائل نہیں تو کم از کم دن میں 50 نمازیں تو پڑھے پھر، یہ حق بنتا ہے نا، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے توسل اور مدد کے ذریعے ہی 45 نمازیں معاف ہوئی ہیں، باقی 5 بچی جو فوت شدہ تھے۔ اب فوت شدہ نبی کی مدد سے 45 نمازیں معاف ہو جائیں، 5 نمازیں باقی رہ جائیں۔ آج ہر مسجد کے اندر چاہے جس مکتبہ فکر کا بھی ہو، 5 نمازیں ادا ہو رہی ہیں، پتہ چلا یہ 5 نمازیں بھی اللہ کے پیارے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے توسل سے 5 نمازیں باقی رہی ہیں۔ اگر فوت شدہ کی مدد کے قائل نہیں تو 5 نمازیں بھی نہ پڑھو، پھر 50 پڑھو۔ بہرحال ایک نقطے کی بات اور کرنے لگا ہوں۔ 9 مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بات مان کر واپس گئے۔ ہر چکر پہ ہر باری 5 نمازیں معاف ہوتی رہی۔ بخاری شریف کے اندر بھی یہ موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ 45 نمازیں معاف ہو گئی۔ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر جب واپس ہے نا میرے محبوب کریم علیہ السلام، تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے سابقہ روٹین کے مطابق پھر عرض کی، محبوب یہ 5 نمازیں بھی آپ کے غلام نہیں پڑھیں گے، اس میں بھی تخفیف کروا لو۔ لیکن میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے حیا آتی ہے، یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ بھئی 9 مرتبہ میرے آقا تشریف لے کر گئے واپس، ہر چکر پر 5 نمازیں معاف، لیکن جب 45 نمازیں معاف ہو گئیں، اب 10ویں مرتبہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پھر مشورہ دیا، محبوب کی بارگاہ میں پھر عرض کی، لیکن محبوب کریم علیہ السلام اب واپس تشریف لے کر نہیں گئے۔ کیوں لے کر نہیں گئے؟ اس میں راز کیا تھا؟ بھئی 9 مرتبہ میرے محبوب جائیں، 45 نمازیں معاف ہو جائیں، اب میرے محبوب کریم علیہ السلام واپس نہیں جا رہے، اور یہ ارشاد فرما رہے کہ اب میں جاؤں تو مجھے حیا آتی ہے۔ اب سنیے ذرا، مصنف عبد الرزاق ہے، اور یہ امام بخاری سے بھی پہلے، تقریباً امام بخاری سے 45 سال پہلے کا یہ محدث ہے، امام محمد عبد الرزاق
المتوفا 211 ہجری، آپ نے اپنی کتاب المصنف کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی ہے نا، وہ تخلیق دو طرح کی ہوئی ہے، ایک بشری تخلیق اور ایک نوری تخلیق ہوئی ہے۔ بشری تخلیق بعد میں ہوئی جب میرے محبوب کریم علیہ السلام حضرت سیدنا عبداللہ پاک کے گھر میں آئے، حضرت سیدہ آمنہ پاک کے بطحان اطہر سے تشریف لے کر آئے۔ ایک میرے محبوب کی تخلیق ہے، وہ ہے نورانی۔ جب کریم اللہ وحدہ لا شریک نے، لمبی بات نہیں کرتا، بالکل اشارت جو دینا چاہتا تھا وہ ہے، فرماتے کہ جب اللہ کریم وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا تھا نا، فرمایا اس وقت کریم اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کی نورانیت کو خود محبوب کے سامنے پیش کیا۔ اونچی آواز سے بولو، اللہ کریم نے اپنے محبوب کی نورانیت کو محبوب کے سامنے پیش کیا۔ جب محبوب کریم علیہ السلام نے خود اپنی شکل و صورت، اپنی صورت کو دیکھا نا، اتنی حسین و جمیل تھی، اتنی خوبصورت تھی نا، تو اپنی صورت کو بہترین دیکھ کر فرماتے ہیں آپ نے اس وقت سجد النبی خمس سجدات، اس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام کے نور مبارکہ نے رب کی بارگاہ میں 5 سجدے فرمائے تھے۔ کتنے سجدے؟ یہ مصنف عبد الرزاق ہے، فرماتے 5 سجدے میرے مصطفیٰ کریم نے اس وقت کیے جب میرے محبوب کی تخلیق کون سی ہوئی تھی؟ نوری تخلیق ہوئی تھی، ابھی بشری تخلیق نہیں ہوئی، میرے محبوب کی نوری تخلیق ہوئی تھی۔ اس وقت میرے محبوب نے 5 سجدے فرمائے۔ اللہ کریم نے اس وقت فرما دیا محبوبہ تیری ادا مجھے اتنی پسند ہے نا، اتنی تیری ادا مجھے پسند ہے، جو آپ نے 5 سجدے کیے ہیں نا، میرا وعدہ ہو گیا کہ آپ کی امت پر یہی 5 نمازیں فرض ہو گئی ہے۔ 5 نمازیں فرض، 5 سجدے میرے مصطفیٰ نے کیے حالت نورانیت میں۔ جب نورانی تخلیق ہوئی تھی 5 سجدے میرے محبوب نے فرمائے۔ اللہ نے وہی حکم دے کر فرمایا محبوب 5 سجدے آپ نے کیے ہیں، اور یہی 5 سجدوں کی برکت سے 5 نمازیں آپ کی امت پر فرض ہو گئی۔ آپ کا میرا وعدہ ہو گیا۔ ادھر میرے محبوب رب سے تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے، 9 مرتبہ رب کی بارگاہ میں گئے، 10ویں مرتبہ پھر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے مشورہ تو دیا کہ پیارے آقا آپ پھر جائیں، یہ 5 نمازیں بھی آپ کے غلام نہیں پڑھیں گے، کم کروا لو، تخفیف کروا لو۔ میرے محبوب فرماتے شرم آتی ہے، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا بھائی یہ 5 نمازیں تو پہلے وعدہ ہو چکا ہے، کیونکہ ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، انسان کو سمجھ آئے نہ آئے، ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اب دیکھو یہ ناک کریم اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کے چہرے پر سجایا کہ نہیں سجایا؟ کسی کی ناک لمبی ہو تو بندہ اعتراض کرتا ہے، کسی کی چھوٹی ہو تو پھر اعتراض کرتا ہے، اگر کسی کی بالکل ہی نہ ہو تو کتنا برا لگتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کان بڑے عجیب سے لگتے ہیں، اگر کسی بندے کے یہ کان ہی نہ ہو کتنا برا لگتا ہے۔ ہر چیز جو کریم اللہ وحدہ لا شریک نے پیدا فرمائی، ہر کام کے اندر حکمت ہے، لیکن وہ حکمت انسان کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن پھر بھی وہ حکمت ماننی پڑتی ہے، ایمان رکھنا پڑتا ہے۔ اب یہاں بندے کے ذہن کے اندر یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں محبوب کریم علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان، پھر 7 آسمان سے لامکاں، اور پھر واپس آئے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کا ملاحظہ بھی فرمایا، جنت کا ملاحظہ میرے محبوب خود فرماتے ہیں میں نے فرمایا ہے۔ ہاں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں اتنا سفر؟ اور خود میرے محبوب خود فرما رہے ہیں، فرماتے حتی دخلت الجنت، جب میں جنت میں داخل ہوا تو فَإِذَا فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر تو ان چیزوں کا ملاحظہ فرمایا ہے جو کسی کان نے کبھی سنا بھی نہیں، کسی آنکھ نے کبھی دیکھا بھی نہیں، اور کسی انسان کے کبھی دل کے اندر خیال ہی نہیں آیا، جو نعمتوں کو میں نے جنت کے اندر ملاحظہ فرمایا ہے۔ ادھر فرمان میرے مصطفیٰ کا ہو، ادھر رب کا قرآن ہو، اور پھر بندہ یہ سوچے کہ تھوڑے سے وقت میں میرے محبوب کیسے لامکان تک پہنچے، وہاں بھی گئے،
مسجد اقصی میں امامت بھی کروائی، نماز بھی پڑھائی، وہاں بھی وقت لگا ہوگا، آتے جاتے بھی وقت لگتا ہے، پھر آسمانوں پر گئے، وہاں بھی وقت لگا ہوگا، لامکان تک پہنچے، وہاں تک بھی وقت لگا ہوگا، کریم اللہ سے ہم کلام ہوئے، وہاں پر بھی وقت لگا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وقت بھی تھوڑا سا گزرا ہو اور اتنے تھوڑے وقت میں میرے محبوب کو لامکان تک سیر بھی ہو گئی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے، اتنا سوچو، سیر کروانے والا کوئی عام نہیں، وہ خالق کے کائنات ہے، وہ مالک کے کائنات ہے، فرمایا بھی اسی رب نے ہے۔ ہماری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، ہمیں ماننا پڑتا ہے، کیونکہ فرمایا رب نے ہے۔ سیر کروانے والا خالق کے کائنات ہے اور سیر کرنے والا سید الانبیاء ہے۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو سیر کروائی لامکان تک۔ یہ ہے میرے محبوب کا معراج والا سفر، جو میں نے اختصار کے ساتھ کئی باتیں میرے ذہن میں تھی چھوڑ دی کیونکہ وقت نہیں ہے۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالانا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى